بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زکوٰۃ، جسے ہم ریوائز کریں گے۔ زکوٰۃ کو انگلش میں چیریٹی کہتے ہیں، جس کے معنی پیوریفائی کرنا اور گرو کرنا ہے۔ کس چیز کو پیوریفائی کرنا یا گرو کرنا؟ ویلتھ کو، جو ہماری مال اور دولت ہے اس کو یہ پاک اور صاف کرتی ہے اور اس میں اضافہ کرتی ہے۔ بظاہر تو جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری مال اور دولت میں کمی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں نہ صرف اضافہ کرتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے اس میں، بلکہ اپنے جناب سے ایسی ایسی جگہوں سے ہمیں رزق عطا فرماتا ہے جس کا ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ 2 ہجری مطلب ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں پر فرض کی گئی۔ یہ جو زکوٰۃ ہے جو ہم اپنے مال اور دولت میں سے نکالتے ہیں، اس کی 4 کیٹیگری ہیں، 4 اقسام ہیں جن کو نصاب کہتے ہیں۔ سوال اس طریقے سے آ سکتا ہے کہ نصاب کی کتنی اقسام ہیں؟ 4 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی قسم کے اندر گولڈ، سلور اور کیش آئے گا۔ دوسری قسم کے اندر اینیملز، جس کا ڈیٹیل سلائیڈ سے موجود ہے کہ کتنے جانوروں کے اوپر کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، گائے کی الگ، بکرے کی الگ۔ اسی طریقے سے زمین، کاشت کی زمین، اب وہ بارش کا ہے تو الگ ہے اس کا نصاب، اور جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے پانی لے رہے ہیں تو اس کا الگ ہے نصاب۔ اسی طریقے سے آخری جو قسم ہے وہ ہے مائنز کی، مطلب کانیں، کوئلے کی کان اور دوسری کانیں جو موجود ہوتی ہیں، اس کی 4، مطلب یہ کہ نصاب کی ٹوٹل 4 قسمیں ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے سوال یہ آ سکتا ہے کہ کتنا سونے پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ تو 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ اس میں سے نکالیں گے۔ چاندی 52.5 تولہ 52.5 اشاریہ، اور اسی طریقے سے کیش، جو میں آپ کو ڈیٹیل کے اندر بتا چکا ہوں کہ تینوں چیزیں ملا کے کم از کم ریشو کیش، اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، تو کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے مطابق جو رقم بنتی ہے کیش ٹوٹل حساب کرنے کے بعد، تو اس پہ 2.5% ریشو دیا جائے گا۔ 2.5% مطلب 2.5% ریشو نکالا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اینیملز کا الگ حساب ہے، زمین کا الگ حساب ہے، اور کانوں کا الگ حساب ہے۔ تو سوال یہ آ سکتا ہے امتحان میں کہ ریشو جو ہے وہ سب کا ایک ہی ہے یا علیحدہ علیحدہ ہے؟ تو سیپریٹ ہے، ہر کسی کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سوال یہ آئے کہ سونا، چاندی اور کیش کے اوپر کتنے پرسنٹ یا اس کا کیا ریشو ہے زکوٰۃ نکالنے کا، تو 2.5% ہے۔ سوال یہ آ سکتا ہے کتنے سونے پہ نکالی جاتی ہے؟ 7.5 تولہ۔ کتنے چاندی پہ نکالی جاتی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی پہ نکالی جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ پورا 1 سال، اسلامی پورا 1 سال گزرنے کے بعد دی جاتی ہے، مطلب لیونر، یہ چاند کے حساب سے 1 سال جب پورا ہوگا مال اور دولت پر، تب زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو اگر سوال یہ آیا کہ ڈیوریشن کیا ہے زکوٰۃ نکالنے کا، تو اسلامی کیلنڈر کا 1 سال مکمل ہونا، یہ اس کا جواب ہو سکتا ہے، یا دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ لیونر چاند کے حساب سے پورا 1 سال ہو تو پھر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اچھا، سونے کے حساب سے اور چاندی کے حساب سے ایک سوال اور آ سکتا ہے، وہ یہ کہ اگر آپ نے اپنے استعمال میں سونا اور چاندی، چاہے اس کے برتن بنائے ہوئے ہوں، چاہے اس کے زیورات بنائے ہوئے ہوں، تو کیا اس پہ زکوٰۃ نکلے گی؟ تو یس اس کا جواب ہوگا، کیونکہ احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، سونا چاندی کے چاہے آپ نے برتن بنائے ہوئے ہوں، چاہے وہ کسی بھی صورت کے اندر ہو، زیورات کی یا کسی اور صورت کے اندر، چاہے آپ نے اپنے استعمال کے لیے ہی کیوں نہ اس کو رکھا ہوا ہو، اس کے اوپر 1 سال، اسلامی کیلنڈر کا 1 سال گزرے گا تو آپ زکوٰۃ اس پر نکالیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد مصارف زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو وہ کتنے ہیں؟ سوال آ سکتا ہے کہ مصارف زکوٰۃ کتنے ہوتے ہیں؟ ٹوٹل 8 ہیں۔ 8 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ کون کون سے؟ فقیر۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، تھوڑا سا سامان ہو۔
دوسرا ہے مسکین. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ سوال اس طریقے سے آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک سوال اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے کہ فقیر زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے یا مسکین؟ تو مسکین زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے. عاملین زکوٰۃ، یہ رومن میں ہی لکھے ہوئے آئیں گے سب. عاملین زکوٰۃ کہتے ہیں جو زکوٰۃ کی وصولی کرتے ہیں، کٹوتی کرتے ہیں، ان کی سیلریز نکالی جاتی ہے. رقاب، رقاب بولتے ہیں غلام کو، اور غارم بولتے ہیں قرض دار کو. سوال آ سکتا ہے کہ رقاب کس کو کہتے ہیں، غارم کس کو کہتے ہیں؟ فی سبیل اللہ مجاہدین کو کہتے ہیں جو اللہ کے راستے پہ جہاد کر رہے ہوتے ہیں. چھٹا تھا یہ. ساتواں تھا ابن السبیل، مطلب مسافر. آٹھواں ہے مؤلفۃ القلوب، جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو ان کا خیال رکھنے کے لیے، ان کا دل بہلانے کے لیے کہ تکلیف نہ ہو، ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کی جا سکتی ہے. اچھا، آخری سوال اس طریقے سے آ سکتا ہے کہ زکوٰۃ کن کو نہیں دی جا سکتی؟ مردے کے کفن دفن، سید گھرانہ، علماء کرام، کتابیں چھاپنے کے لیے زکوٰۃ. اسی طریقے سے اپنے والدین جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں یا جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ، بیٹا بیٹی، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہ تھے بی سی کیوز اور ایم سی کیوز. سبجیکٹیو میں اس کے سوالات اس طریقے سے آ سکتے ہیں کہ وربل اور ٹیکنیکل، لغوی اور اصطلاحی تعریف زکوٰۃ کی بیان کریں، پلس اس کے ساتھ ریسیپینٹس مطلب مصارف زکوٰۃ بیان کریں. اور تیسرا سوال جو اہم ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہ سبجیکٹیو کوشچنس امپورٹنٹ ہیں. تو یہ تھا زکوٰۃ جس کو ہم نے ریوائز کیا. تو آپ لوگ ایک دفعہ پھر سلائڈ کھول کر دیکھیں، اس کو ہائی لائٹ کریں. اور جیسے میں پہلے ہی بتا کے جا چکا ہوں، کلاسز میں بھی میں نے بولا ہے یہ بات کہ جب تک ایک دوسرے سے کراس کوشچنس نہیں کریں گے اس وقت تک پریکٹس اچھی نہیں ہوگی. تو یہ سننے کے بعد ایک دوسرے سے آپ کراس کوشچنس کریں، انشاءاللہ تیاری اچھی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.